نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا جو کار ساز ہے، دوست ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ ولی، اللہ ولی الذی، ولی کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک مشہور اور معروف معنی دوست کا ہے، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا دوست ہو وہ بھی ولی، اور یہاں پر جو اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ولی ہوں، میں کن کا؟ ایمان والوں کا۔ تو یہ دوہرا رشتہ جو کل میں آپ سے بات کر رہا تھا نا، کہ جو رشتہ ہے نا یہ رب کریم کے ساتھ، یہ دوہرا رشتہ ہے۔ ایک تعلق جو بندہ ڈیولپ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، جو تعلق اللہ کے ساتھ بندہ بناتا ہے، ایک تعلق وہ جو پھر اللہ بناتا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ تو جب اللہ کو بندہ ولی بناتا ہے اپنا، یا اپنا دوست بناتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ اور ولی کا ایک معنی کار ساز بھی ہوتا ہے، کام کرنے والا، کام کرنے والا۔ اور کائنات ارض و سما میں سب سے بڑا کار ساز جو ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم صدق دل سے ایمان والے ہو، ایمان پر ہو، تو پھر یہ جان لو کہ تمہارا کار ساز میں ہوں، تمہارے ہر کام کا ذمہ جو ہے وہ میں نے لے رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلاتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے منشا پر، اللہ کی رضا پر زندگی بسر کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی میں زبان بن جاتا ہوں، ایسے بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، ایسے بندے کے میں پاؤں بن جاتا ہوں، ایسے بندے کے میں کان بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو نسبت اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ ہے تو بندہ، اور اللہ کریم تو تمام عذن سے پاک ہے نا جی، وہ زبان بندے کی ہی رہتی ہے، لیکن وہ زبان اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کی زبان پر ہمیشہ حق جاری رہتا، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے یا جو اللہ کا دوست بن جائے، پھر اس کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے اس کی زبان کو اپنی زبان قرار دے دیا تو اس کی زبان اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ اب جب بھی وہ بولے گا وہ حق کے سوا کچھ نہیں بولے گا۔ اسی طرح کان کا معاملہ ہے کہ جس بندے کے کان اللہ کریم اپنے کان بنا رہا ہے، تو پھر اس کے کان کبھی زندگی میں باطل گفتگو نہیں سنے گا، لغو گفتگو، غیبت، چغلی، یعنی کہ جو بھی معاشرتی برائیاں ہیں جو کان کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، وہ اس سے بھی اللہ کریم اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ہاتھ جس سے انسان کسب کرتا ہے، وہ ہاتھ جو ہیں پھر ساری زندگی جو باقی اس کی بچتی ہے، کبھی برے عمل کو سر انجام
نہیں دیتے، اور اسی طرح قدم بھی جو ہے برائی کی طرف کبھی نہیں جانتے۔ تو یہ سودا جس نے کر لیا نا، یعنی کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو حقیقت میں جو ہدایت ہے اور حقیقت میں جو راہ فلاح ہے، وہ فلاح یہی ہے کہ بندہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دے کہ جیسے مولا تیری مرضی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حقیقت میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کے سوا کائنات میں کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اب یہ انسان کے اپنے کسب پر ہے کہ وہ اللہ کی منشا پر اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، یا اپنی کوشش کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی تقدیر میں گڈ مڈ کر جاتا ہے۔ اللہ کا منشا تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اسی لیے اللہ کریم نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے۔ اگر اللہ کو انسان کے جہنم میں جانے کی فکر نہ ہوتی تو کبھی بھی اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا۔ 1,24,000 کم و بیش رسول، اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام اور دین کی تجدید کرنے والے مجدد، اور قیامت تک اللہ کے نیک بندے جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آتے رہیں گے اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے رہیں گے۔ تو اللہ کو فکر ہے اپنے انسان کی نا، تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، تو اللہ کریم نے یہ بندوبست کیا۔ تو اگر اللہ کو غرض نہ ہوتی ہم جہنم میں جلیں یا نہ جلیں، اللہ کو کیا اس سے؟ بھئی جلنا تو انسان نے ہے جہنم میں، لیکن اللہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنی اس مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اب ہم دھکے سے اگر میرا زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہماری مرضی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کی تخلیق اسی طرح ہوتی ہے کہ نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، پھر 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں یعنی 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے چوتھے مہینے، 4 ماہ کے بعد جو ہے نا جب اس میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے، 4 باتیں لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کریم۔ اب جو ہی بچے کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، جب پہلی سانس وہ لیتا ہے بچہ، تو اس کے ساتھ ہی اللہ کریم فرشتوں کو 4 باتیں لکھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چنانچہ وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کے موت کے وقت تک اس کا رزق جتنا اس کو ملنا ہے، اس کی مقدار وہ بھی لکھی جاتی ہے، اس کا بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک آدمی جنت والوں کے سے عمل کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سبب سے وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، تم میں ایک آدمی دوزیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی کہ موت کے قریب ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگ جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث مبارک ہے کہ یہ جو تقدیر اور تدبیر کا معاملہ ہے نا دوستو، تقدیر اور تدبیر کا معاملہ یہ بھی اللہ کے اسرار میں سے ہے، اللہ کے راز میں سے ہے کہ تقدیر اس نے لکھ دی کہ میرا اختتام کیسے ہوگا یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں نا،
میت کی دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ من فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ زندہ رکھنا اسلام پر لیکن خاتمہ کرنا ایمان پر، کہ ایمان پر خاتمہ جو ہے نا اصل کامیابی انسان کی یہ کہ انسان زندگی میں بڑیاں کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بھی کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہے ساری زندگی، لیکن خاتمہ جو ہے انسان کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان نیکی کے رستے پر ہوتا ہے، کسی مقام پر جا کر گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کی ہوئی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی، ضائع۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جو ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ رب کریم کو اس کی ادا پسند آ جاتی ہے، تو اللہ کریم اس کا بدل دیتا ہے نظام سارا، اور اس کی ساری زندگی کو دھو کر اس کو اپنے نیک اور پارسا بندوں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو تقدیر جو ہے نا، یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ میں آج کیا ہوں، کل میں کیا ہوں گا، پرسوں میں کیا ہوں گا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے پاس لکھا ہوا، اور تقدیریں بدلی بھی جاتی ہیں، یاد رکھیے تقدیریں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ حتمی علم جو ہے نا اللہ کریم کے پاس ہے، حتمی علم اللہ کریم نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ایک بندہ چل رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اور کسی مقام پر آ کر برائی کے رستے پر چل گیا تو وہ برا بن گیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کو کسی نے دعوت دی، اس کو کسی نے بلایا، اللہ کی طرف بلایا، کسی نے اس پر محنت کی، پھر وہ دین کی طرف آ گیا، وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد عالم برزخ کا معاملہ، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا تو کس حصے میں جائے گا، جنت میں جائے گا تو اس کو کیا مقام ملے گا، کون کون اس کی شفاعت کرے گا، کیسے اس کی شفاعت ہوگی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اللہ کریم نے لکھ رکھے ہیں۔ اب انسان کا کردار صرف اتنا ہے میرے دوستو کہ انسان طلب انسان کی اگر صادق ہو، طلب انسان کی صادق ہو تو رب کریم اس پر بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آپ جو کمپیوٹر کو دوست استعمال کرتے ہیں نا، کمپیوٹر ایک ونڈو ہے اس کی جو اس میں آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں کئی فولڈر ہوتے ہیں جی، کئی، آپ نے ماؤس پہ کلک کیا، یہ فولڈر کھولنا ہے وہ کھلے گا، اچھا یہ نہیں کھولنا یہ کھولنا ہے تو وہ کھلے گا۔ اب سارے کا سارا کمپیوٹر کا سسٹم آپ کے اختیار میں ہے، یاد رکھیے جی، آپ اس سسٹم پر بیٹھ کر جو چاہیں، جیسے آپ کی مرضی ہوگی، جیسے آپ کی منشا ہوگی، آپ اس کو استعمال کریں گے۔ ہر بندے کے پاس وہی ونڈو ہے، یعنی کہ اگر ونڈو 7 ہے یا ونڈو 10 ہے یا ونڈو 8 ہے، کروڑ آدمی ہیں جو اس ونڈو کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے، ونڈو ایک ہی ہے، ونڈو ایک ہی ہے نا۔ تو جو فولڈر میں کھولتا ہوں وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرا فولڈر کھولتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی اپنی چاہت پر ہے کہ وہ کون سا فولڈر استعمال کرنا چاہتا ہے، کون سا پروگرام استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بس اسی طرح انسان کی زندگی ہے میرے دوستو، اللہ نے ایک مکمل آپ کو پورا فل فلیج زندگی دے کر بھیجا ہے، ایک پورا پیکج دے کر بھیجا ہے آپ کو، اور سارے ہی رستے آپ کے لیے اللہ کریم نے کھول کر رکھے، اور رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے نبی بھی بھیجے، اپنے دوست ولی بھی بھیجے۔ اب سارے کا سارا جو دین ہے انسان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اب مرضی انسان کی ہے کہ اس میں سے کون کون سا رستہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، کون کون سا فولڈر وہ کھولتا ہے جی، کس کس رستے کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، کس کس رستے پر وہ چل کر اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اختیار جو کل یا پرسوں ہم نے گفتگو کی تھی کہ سارا اختیار اللہ کریم نے بندے کو دے رکھا ہے۔ اب اللہ کی ذات پر یہ بہتان باندھنا کہ میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اس لیے میں برا بن گیا، یہ سراسر جو ہے نا گمراہی ہے، سراسر آپ کا عمل جو ہے نا وہ آپ کے مقدر کو بدلے گا،
اگر مقدر تبدیل نہ ہوتے تو اللہ کے یہ ارشاد نہ فرماتا کہ جب جو میں چاہتا ہوں لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں اور پھر جو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کتاب میرے پاس ہے. قلم بھی اس کا، کتاب بھی اس کی. قلم بھی اس کا، کتاب بھی اس کی. مالک بھی وہ ہے، جو چاہے گا مٹا دے گا، جو چاہے گا لکھ دے گا. یہ اختیار اس کے پاس. میرے پاس علم نہیں ہے، اس لیے میں اس بحث میں پڑھتا ہوں کہ میرے مقدر میں یہ لکھا تھا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کہ تو بس شکوہ ہی کرتا رہتا ہے کہ میرے مالک نے تقدیر بنانے والے نے میری تقدیر ایسے بنائی. تو اپنی تقدیر خود لکھنے والا کیوں نہیں بنتا؟ بھائی اللہ نے سارے راستے کھول دیے نا جی. بنی اسرائیل کی دور کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بندے نے آواز دی کہ اللہ کے نبی میری بات سن جائیے گا. تو انہیں فرمایا ہاں بولو. کہنے لگا کہ زندگی کے دن ہیں اور بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. آپ میرا ایک کام کریں، اللہ کریم سے کہیں کہ جتنا میرا رزق ہے نا مجھے ایک دفعہ دے دے، میں 4 دن زندگی کے جی بھر کے کھا تو لوں نا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کے حضور تیری یہ درخواست پیش کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ کے پاس کلام کیا تو اس کی درخواست پیش کی کہ مولا میری امت میں سے ایک شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ وہ چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی ہے. تو اللہ کریم نے اس کے ساری زندگی کا جو راشن تھا نا اس کا بندوبست کر دیا. تو وقت گزرتا گیا. اب وہ اگر وہ ساری زندگی کا کیلکولیشن کا راشن تھا، اگر 10 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا تو وہ نظام چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کافی مدت کے بعد دیکھا تو وہاں تو رونقیں لگی ہوئی ہیں. تو اس سے پوچھا کہ بندے تجھے تو سارا رزق ایک دفعہ مل گیا تھا، یہ کیا معاملہ؟ پھر اللہ کریم کے پاس گئے کہ یا مولا کریم جتنا رزق تو نے اس کو عطا کیا تھا وہ تو کھا چکا ہوا چاہنا تھا اس کو. تو اس کے گھر تو موج میلہ لگا ہوا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی جا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ وہ میرا بندہ ہے اور میں رب ہوں. جو اس نے سوال کیا تھا میں نے اس کا سوال پورا کر دیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک حصہ کھاتا ہے، باقی جو بچتا ہے میری راہ میں وہ خرچ کر دیتا ہے. تو میں نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا 10 گنا اس کو لوٹاؤں گا. تو نہ وہ خرچ کرنے سے باز آتا ہے نہ میں اس کو دینے سے باز آتا ہوں. تو یہ انسان کا اپنا زندگی کا کنسپٹ ہے نا جی. جس کو یہ عقیدہ مل جاتا ہے پھر وہ اپنی تقدیر کو خود ہی بدل لیتا ہے نا جی، کہ نہیں بدلی جاتی. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ریٹرن دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی اچھا ایسا ہی فرض کر لیں کہ میری زندگی میں اللہ کریم نے میرے مقدر میں 1 کروڑ لکھ رکھا ہے کہ 1 کروڑ تیری ساری زندگی کا جو مال و متاع ہے 1 کروڑ ہے جی، وہ مجھے مل گیا. تو اگر اس میں سے میں 10 لاکھ رکھ کر 90 لاکھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو وہ 9 کروڑ مجھے دے گا کہ نہیں دے گا جی؟ یا تو یہ بندہ یہ باور کرے نا، اگر ہمارا ایمان اجازت دے یا ہماری طاقت اس میں کہ اللہ کا وعدہ استغفر اللہ نعوذ باللہ حق نہیں ہے، تو اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے تو پھر میں اگر 90 لاکھ خرچ کروں گا تو اس کو 10 سے ضرب دے کر 9 کروڑ تو مجھے دے گا نا. تو پھر اس 9 کروڑ میں سے پھر میں رکھ لوں کچھ حصہ اور باقی 8 کروڑ پھر اللہ کی راہ میں لٹا دوں تو وہ 8 کروڑ ہے وہ 80 کروڑ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب ضربیں تقسیمیں آپ دیتے پھرے نا. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں رستہ معلوم ہے لیکن ہم رستے پر چلنا نہیں چاہتے. ہمارے جو یہ اپنی پیٹ کے ساتھ جو جہنم باندھ رکھا ہے نا ہم نے، اسی کو ہم نہیں بھر سکے، ساری زندگی گزر گئی، کسی اور کی فکر کیا کرنی. تو رستہ تو اللہ کریم نے بتا دیا نا کہ تو اگر میرا دوست بن جاتا ہے تو میں تیرا کار ساز بن جاؤں گا، کہ تیرے سارے کام میں کروں گا نا. پھر اگر انسان یہ بات اللہ کی سن کر بھی اگر پھر یقین نہ کرے تو اس کا اپنا مقدر، اور جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ان کو پھر کن فیکون کا مقام ملتا. ایسے نہیں کہتے وہ 90,000 کو کلمہ پڑھا دیا. کیسے پڑھا دیا 90,000 کو کلمہ؟ وہ جب زبان سے ادا کی نا بات تو وہ آواز جو تھی وہ نظام الدین اولیاء کی تھی لیکن بات پیچھے اللہ کی تھی، اور 90,000 بندہ کلمہ پڑھ گیا جی. تو یہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ پھر میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، پھر ان کے الفاظ بھی اپنے نہیں رہتے.
جیسے اللہ کا کن فیکون کا مقام اللہ کریم انسان کو عطا کر دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ جو بھی سوال کرے مجھ سے پوچھنے کی حاجت نہیں، جو یہ کہے اس کو کر دینا، کیوں؟ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا، آپ میرے دوستی میں آ جائیں نا تو آپ کی اور میری جیب ایک ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ جو بڑے گوڑے دوست ہوں، بیسٹ فرینڈ، کیا ان میں کوئی پردہ رہتا ہے؟ کوئی مال کی تقسیم، وہ کہتے ہیں یا تیرا کی تے میرا کی، جی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس کو کچھ نہیں عطا کرتا؟ اللہ سب کچھ اس کو عطا کرتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ کتنے؟ 100 جز ہیں۔ ساری کائنات پر جو اللہ کریم نے اپنی رحمت تقسیم کی ہے نا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، وہ 1%۔ کتنی؟ یہ جتنے آپ رحمت کے مظاہر دیکھ رہے ہیں نا اللہ کی رحمت کے، وہ کتنے ہیں؟ 1%۔ 99% جو اللہ کی رحمت ہے اللہ کریم قیامت کے دن تقسیم کرے گا، اور وہاں کوٹے دیے جائیں گے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، اب بات سمجھانے کے لیے آپ کو، وہاں پر کوٹے الاٹ کیے جائیں گے۔ یہاں پر تو ایم پی ایم این کو کوٹا ملتا ہے نا، یہ تو اپنے ضلع کے لیے لے جا، اپنی تحصیل کے لیے لے جا، اپنے حلقے کے لیے لے جا۔ وہاں اللہ کریم اپنی رحمت کے کوٹے تقسیم کرے گا۔ یہ نظام الدین اولیاء تو لے جا، یہ بابا فرید تو لے جا، یہ داتا حجویری تو لے جا، یہ ابراہیم علیہ السلام آپ لے جائیں، یہ نوح علیہ السلام، یہ رحمت، اتنے رحمت کے حصے آپ لے جائیں، اپنی امت میں تقسیم کر دیں۔ تو اللہ کریم قیامت کے دن 99 رحمت کے حصے اپنے بندوں کے ہاتھ سے تقسیم کروائے گا۔ اور کون بندے؟ جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا رکھا۔ تو یہ سودا اتنا سستا نہیں ہے، اور یہ ولایت ایسے مل بھی نہیں جاتی نا، میری طرح 4 نمازیں پڑھ لی، لمبی سی داڑھی رکھ لی، اور میرا مطلب 4 دن نماز سجدے لمبے کر لی، سمجھا کہ ولایت مل گئی۔ ولایت ایسے نہیں ملتی۔ اب جیسے کل میں نے بات کی تھی نا کہ تن، من، ظاہر، باطن، تیرا جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اگر سجود ہو گیا تو سمجھ لے تو اللہ کا ولی بن گیا۔ تیرا کھانا پینا، اٹھنا بینا، چلنا سونا، تیرے رشتے، تیرے تعلق، تیرے واسطے سب کے سب اللہ کے لیے ہو جائیں۔ تیری دشمنیاں اللہ کے لیے، تیری دوستیاں اللہ کے لیے، تیرے رشتے اللہ کے لیے، تیرا مال اللہ کے لیے، تیری جان اللہ کے لیے، تیری اولاد اللہ کے لیے۔ جب تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تب تو ولایت کا درجہ پائے گا۔ پھر جب اللہ تیرا دوست بن جائے گا تو پھر تمہیں کمی کسی چیز کی نہیں رہے گی۔ تو رستہ ہمیں معلوم ہے۔ آج پہلی دفعہ یہ بات میں آپ سے نہیں کر رہا، آپ نے پہلی بھی درجنوں دفعہ سنی ہوگی یہ بات، لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ رستہ مجھے معلوم ہے، میں اس رستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ظاہری طور پر جو پیچھے بیٹھا نا میرے انکل شیطان، وہ کہتا پاگل ہو یا تم اتنی میں اتنا پیسے کمائے نہیں خرچنا پہ، دیوالیہ ہو نہیں، ایڈی مشکل روپیہ کما کے لے آئے تو تم اللہ لٹان دیں غریباں دے مسکیناں دے وچ۔ وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ مجھے تھپکی دے رہا ہے، نہ ایسے نہ کریں تو برباد ہو جائے گا، لٹ جائے گا۔ تو ہمیں یہاں تو اسے شیطان کو راضی کرنا چاہیے، تو یہاں پہ اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینا چاہیے۔ اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ سے آخری بات کرتا ہوں کہ اسی میں انسان کی فلاح ہے، اور اللہ کریم وہاں سے انسان کو عطا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے۔ بس شرط آزمائش کی ہے، شرط کبھی آزما کر دیکھیں، کبھی میری بات پر یقین کر کے نا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، کبھی آزما کر دیکھیں کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچیں، اللہ کی مخلوق کے لیے سوچیں، اللہ کی مخلوق کے لیے سوچیں، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر اللہ کی بات پر لبیک کہیں، پھر دیکھیں کیسے رنگ لگتے ہیں آپ۔ اس کمزوری کو دور کریں، اس کمزوری کو دور کریں۔ درس قرآن کا فائدہ تب ہی میرے بھائی ہوگا، جو بات میں آپ سے کرتا ہوں، جتنی باتیں آپ سے کرتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی لالچ کو غرض تو نہیں ہے نا، بس مقصد یہ ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو آپ سن کے جاتے ہیں، تو ویسے ہی اگر آپ کا رویہ ہو جیسے جو سننے والے نہیں ہیں تو پھر آپ کے سننے کا فائدہ کیا؟ جی جتنی باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنی ذات سے تو کوئی بات نہیں کرتا، جی اللہ کی بات کر رہا ہوں نا، تو پھر سننے کے بعد بھی اگر وہیں کے وہیں آپ رہیں تو پھر نہ آپ کے بیٹھنے کا مقصد نہ میرے سنانے کا مقصد، تو کچھ تو تبدیل کریں نا اپنے آپ کو، جی حوصلہ کریں تھوڑا سا۔
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رانا صاحب مجھے جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھیلا ہوں، میں کیا ایسا ہی تھا رانا صاحب؟ میں ایسا ہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں بھی آپ کی طرح کیا کہتے ہیں وہ جوانی لڑکپن ایسے ہی گزارا جیسے دوسرے گزارتے ہیں۔ بس اللہ کریم نے مہربانی کی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا، مجھے پہ اثر بات کر گئی، میری زندگی بدل گئی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جب سے میری زندگی بدلی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ گھر میں ایسی رحمتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، نہ مال کی پریشانی ہے، نہ جان کی پریشانی ہے، نہ اولاد کی پریشانی۔ میں کچھ نہیں کرتا، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں فارغ ہوں، کہاں سے مجھے رزق دے رہا ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا، اور کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہ میں اپنے تجربے کی بات اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ میری ہڈ بیتی ہے، جگ بیتی بات نہیں کر رہا، ہڈ بیتی ہے کہ اللہ کے رستے پر چل کر دیکھیں، اللہ کریم ایسی نعمتیں کرتا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہوتا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ جیسے اللہ کریم نے میرے رستے کو سیدھا کیا، اس نے اپنی توفیق سے، اس کی رحمت تھی، میرا اس میں کوئی عمل دخل، میری اس میں کوئی محنت ہے، بس پتہ نہیں کون سی ادا اس کو پسند آ گئی، اس نے پکڑ کر مجھے سیدھے رستے پر ڈال دیا۔ اب آگے پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، یہ بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم آپ کو بھی پکڑ کر صراط مستقیم پر ڈال دے۔ تو پینڈا باقی پھر انسان کا اپنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی 5 میل کرے، 10 میل کرے، 15 میل کرے، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، پہلا قدم اللہ کی طرف، پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، باقی اس پر چھوڑ دیں۔ اللہ کریم آپ کی اور میری زندگی کے رستوں کو سیدھا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔